چلو سیکھیں قرآن، 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 چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں، فضائل ہیں۔ انہی میں سے ایک روایت یہ بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ فإنہ مشہود تشہدہ الملائکہ، جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ یہ جمعۃ المبارک کا دن یوم مشہود ہے۔ کیا معنی ہے یوم مشہود؟ تشہدہ الملائکہ، ملائکہ اس روز میرے پاس حاضر ہوتے ہیں، خاص طور پر حاضر ہوتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ بات بیان کی تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی ظاہری زندگی تک ہی ہے یا آپ کی ظاہری وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ ہوگا کہ جمعۃ المبارک کے دن کثرت سے درود پڑھنا ہے کیونکہ فرشتے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وفات کے بعد بھی، یعنی ظاہری وفات کے بعد بھی، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء میں سے کسی نبی کے جسم کو کھائیں۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے انبیاء زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو دکھوں نے تمہیں جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ویسے تو روز ہی درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں، مگر جب جمعۃ المبارک کا دن تشریف لائے تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ہمارا سلسلہ فیضان علم قرآن، اس میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اچھی نیتیں کر لیجئے، کیونکہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے۔ اس سلسلے کے لیے آپ کیا نیت کر سکتے ہیں؟ ایک تو بنیادی نیت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں علم قرآن حاصل کر رہا ہوں۔ اب اس میں تلاوت بھی ہے، اس کے اندر مخارج درست کرنے کا سیگمنٹ بھی ہے، اور ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، لفظ بلفظ ترجمہ بھی سیکھتے ہیں، اور پھر قرآنی واقعہ بھی سنتے ہیں۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، اگر قرآن پاک کا جائزہ لیا جائے تو 5 قسم کی آیات قرآن پاک میں ہیں۔ آیات محکمات، وہ آیات جن میں احکام بیان ہوئے۔ آیات قصص، وہ آیات جن میں قصے بیان ہوئے، پچھلی امتوں کے، پچھلے انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات کا بیان ہے۔ آیات وعدہ، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا یا دیگر وعدے جس میں فرمائے گئے۔ اور آیات وعید، جس میں منافقین اور کافروں کے لیے وعیدیں ہیں، دوزخ کی وعید، عذابات کی وعیدیں ہیں۔ اور نمبر 5 آیات امثلہ، جن میں مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ تو آیات محکمات کے بعد آیات قصص، جن میں قصے بیان ہوئے، واقعات بیان ہوئے۔ کن کے واقعات؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام، انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات، ان کی قوموں کے واقعات، ان کی قومیں کیسا بیہیو کرتی تھی اپنے انبیاء کے ساتھ، اور نہ ماننے کی صورت میں کس طرح کے عذابات ان پر آیا کرتے تھے، ان کا بیان ہے۔ اور جنہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی بات مانی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیا بشارتیں عطا فرمائی ہیں، اس بات کا بیان۔ تو یہ آیات قصص قرآن پاک میں کثرت سے موجود ہیں۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں ان کا واقعہ بھی سنیں گے، اور انہی آیات کو انشاءاللہ عز و جل سورہ مائدہ کی آیات کو اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ حواری کنہیں کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جنہوں نے بات مانی اور آپ کے جو مخلص ہوئے اور جو آپ کے ساتھ ہوئے،
انہیں حواری کہتے ہیں۔ بہرکیف عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو اس وقت کے حواری تھے، انہوں نے ایک فرمائش کا اظہار کیا۔ اس فرمائش پر پھر کیا ہوا وہ آیات قرآنیہ میں انشاءاللہ عز و جل اس کی آج تلاوت بھی ہوگی، ترجمہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل ہم جو قرآنی واقعہ ہے اسے بھی سماعت کریں گے۔ آئیے ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے تلاوت قرآن۔ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112 سے لے کر 115 112 سے لے کر 115 تک کی تلاوت آپ نے سنی۔ تلفظ کی درستی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اذ قال الحواریون، حواری یہ مفرد ہے اور اس کی جو جمع ہے یہاں اس پوزیشن میں حواریون یوں ہم پڑھیں گے کیونکہ یا مشدد ہے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، یا عیسی ابن مریم، دیکھیں یا عیسیٰ کے بعد ابن ہے لیکن وہ عیسیٰ کے ساتھ ملانے کی وجہ سے اور با جب ساکن ہو تو وہاں قلقلہ ہوتا ہے۔ آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ آج کا جو مخارج کے حوالے سے ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ہم حروف قلقلہ کو آج یاد کریں گے، اور جہاں جہاں حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف آتا ہے وہاں خاص طور پر قلقلہ کرنا سیکھیں گے اور ساتھ ہی اس کو نوٹ بھی کریں گے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اس کا مجموعہ ہے قطب جدن۔ حروف قلقلہ کو یاد کرنے کے لیے یہ ورڈ یاد کر لیجئے، قطب جدن، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان 5 حروف میں سے کوئی حرف ساکن ہو، اس سے پچھلے حرف پر یقینی سی بات ہے حرکت ہوگی، جب اسے ملائیں گے تو قلقلہ ہوگا۔ قلقلے کا معنی ہے جنبش، یعنی آواز میں تھوڑی سی جنبش پیدا ہوگی۔ کس طرح؟ یا عیسب، یا عیسب، با پر دیکھیں ہلکی سی جنبش ہے۔ اگر میں اس کے حجے کروں، آپ کو سکھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، 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 اق، 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 اد، 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 اج، اج، اج،
تو یہاں دیکھیں ہلکا سا ایک آواز میں لوٹ رہی ہے آواز، اسے ہی قلقلہ کہتے ہیں. یا عیسب، یا عیسی ابن مریم، را موٹا، مریم، یا عیسی ابن مریم، هل یستطیع، یستطیع، تا کو باریک پڑھیں اور تا کو موٹا. تھوڑا سا مشکل ضرور ہے کیونکہ تا پر زبر ہے اور تا کے نیچے زیر ہے، لیکن پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. یستطیع ربک، ربک ان ینزل، نون ساکن کے بعد یا مشدد ہے اس لیے ان ینزل نہیں پڑھ رہے بلکہ ان ینزل یوں پڑھیں گے. ان ینزل علینا مائدۃ، مائدۃ، اور آگے جب میم سے ملا دیں گے تو اب مائدۃ نہیں بلکہ مائدۃم پڑھیں گے. مائدۃ من السماء، مائدۃ من السماء، اور وقف کی صورت میں مائدۃ من السماء، قال اتقوا اللہ، یہ اتقوا اللہ ہے لیکن لام کے ساتھ یہاں ملا رہے ہیں اس لیے قال اتقوا اللہ، قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. قالوا نريد، قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن، وتطمئن. اب دیکھیں تا حروف قلقلہ میں سے جو ابھی ہم نے سیکھے کہ حروف قلقلہ جب کہ ساکن ہوں تو آواز لوٹتی ہے، جنبش پیدا ہوتی ہے، وہی عمل یہاں دہرائیں گے. تطمئن، تطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا، قد حروف قلقلہ، صدق پھر حروف قلقلہ. قاف ایک بار دال قلقلہ میں سے ہے، ایک بار قاف قلقلہ میں سے ہے. قد صدق، قد صدق، ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مریم اللہم، یہ ہوتا ہے اللہم. آپ بہت ساری دعاؤں سے پہلے پڑھتے ہیں اللہم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آپ یہ دعا پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سی دعائیں جس سے پہلے اللہم آتا ہے، لیکن اگر اللہم سے پہلے کوئی حرف ہو تو وہ حرکت اس کے ساتھ مل جاتی ہے جبکہ وہ حرف متحرک ہو. اور یہ جو الف ہے، اللہم کا جو الف ہے یہ پڑھنے میں نہیں آتا، یوں کہیے کہ گر جاتا ہے. مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا، بلکہ اس کو توڑ کے یاد کر لیجئے، تکون لنا عیداً، لیکن عیداً یہاں غنہ بھی نہیں ہے اور تنوین کی آواز بھی نہیں ہے، اس لیے کہ دال کا آگے لام میں ادغام ہو رہا ہے اور یہ مشدد حروف کی مشق بہت ضروری ہے. عیداً لأولنا، عیداً لأولنا، واو بھی مشدد ہے. عیداً لأولنا، آپ دہرائیے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو. اگر آپ صرف سنیں گے تو کما حق کو فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے. عیداً لأولنا وآخرنا، وآخرنا وآیة منک، وآیة منک وارزقنا، پھر آگے حروف قلقلہ، قاف ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے. وارزقنا وانت خیر الرازقین.
وأنت خیر الرازقین، رازقین، یہ آیت اکثر یاد ہوتی ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو۔ واللہ خیر الرازقین ہم پڑھتے ہیں، لیکن واللہ خیر الرازقین میں قاف ہے، کاف نہیں ہے۔ رازقین نہیں پڑھنا، رازقین پڑھنا ہے، رازقین، رازقین۔ واللہ خیر الرازقین۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، منزلها، منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فإنی اعذبہ، جب حمزہ اور عین جمع ہو جائیں تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ضرور ہوتا ہے، لیکن پریکٹس اچھا کر دے گی۔ اعذبہ، جو عین کے مخرج میں کوشش کرتے ہیں تو دونوں جگہ بعض اوقات عین پڑ جاتے ہیں، اعذبہ نہیں، اور اعذبہ دونوں جگہ الف بھی نہیں، دونوں جگہ عین بھی نہیں، پہلا حمزہ ہے دوسرا عین ہے۔ اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، احدا من العالمین۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112 سے لے کر 115 کی الحمدللہ تلاوت بھی کی میں نے، آپ نے تلاوت سنی اور ہم نے مشق کرنے کی بھی کوشش کری۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مائدہ کو مائدہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی آیات میں آسمانی دسترخوان کا ایک واقعہ ہے، اس میں ایک آسمانی دسترخوان کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حواریوں کے لیے نازل فرمایا تھا، اور وہ واقعہ اس صورت میں موجود ہے، لہٰذا اس سورہ مبارکہ کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے۔ آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، ان آیات کا ترجمہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، لفظ بلفظ ترجمہ دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی انشاءاللہ گرامر کی ٹپس بھی آپ کو بیان کی جائیں گی جو آپ کے ترجمے میں آپ کو ہیلپ کریں گی۔ اذ، جب، قال کہا، الحواریون حواریوں نے، یا عیسی ابن مریم اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، ہل کیا، یستطیع، یستطیع کا لفظی معنی ہوتا ہے ایسا کرو گے، ربک آپ کا رب، ان ینزل کہ وہ اتار دے، ان کا معنی کہ، اور ینزل اتارنا نازل کرنا، کہ وہ نازل کرے، علینا ہم پر، مائدتاً دسترخوان، من السماء آسمان سے، قال اتقوا اللہ کہا، یہاں کہیں گے فرمایا کیونکہ نبی نے کہا ہے، فرمایا اتقو ڈرو، اللہ اللہ سے، ان اگر کنتم تم ہو، مؤمنین ایمان والے، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، یعنی کہ کیسا مطالبہ ہے یہ؟ قالو وہ کہنے لگے یا انہوں نے کہا، قالو یہ پاسٹ ٹینس ہے لہٰذا اس کا ترجمہ بھی اسی انداز میں کرنا چاہیے، وہ کہنے لگے یہ ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ ہوگا انہوں نے کہا، کیا کہا؟ نریدو ہم چاہتے ہیں، اریدو میں چاہتا ہوں، نریدو ہم چاہتے ہیں، ان نأکل کہ ہم کھائیں، منہا اس میں سے، وتطمئن اور مطمئن ہو جائیں، قلوبنا ہمارے دل، اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل، ونعلم اور ہم جان لیں، یہ معاملہ دیکھ کر ہم جان لیں، ان کے قد صدقتنا بے شک آپ نے سچ فرمایا، قد بے شک اور تحقیق کے معنی میں آتا ہے، صدقتا تم نے سچ کہا، نہ ہم سے، صدقتنا آپ نے سچ فرمایا ہم سے، وَنَكُونَ عَلَيْهَا اور ہم ہو جائیں اس پر، من الشاہدین گواہی دینے والوں میں سے۔ قال کا معنی ہوتا ہے کہا، لیکن اگر کہا ہو کسی چھوٹے نے تو ہم کہتے ہیں عرض کیا، اور کہا ہو کسی بڑے نے تو ہم کہتے ہیں فرمایا۔ نبی نے کہا تو فرمایا،
حواری نے یا صحابی نے کہا تو عرض کیا ان کے مقابلے میں، اور اگر نبی نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو نبی نے عرض کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے، عرض کرنا اور فرمانا ان دونوں میں فرق ہے۔ بہت سے لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں فرما رہا ہوں نا کہ یہ کام کر لو، تو بندہ فرماتا نہیں ہے، ہم اپنی طرف ہمیشہ عاجزی کی نسبت کریں گے، عرض کرتے ہیں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، آپ فرما رہے ہیں، کیونکہ سامنے والے کو امپورٹنس دیتے ہیں، آپ نے فرمایا اور میں نے عرض کی۔ بہرکیف قال، عرض کی عیسی بن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ نے۔ پہلے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ فرمان یوز کیا تھا، لیکن یہاں ہم عرض کیوں کہی اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہم، اے اللہ، ربنا، ہمارے رب، انزل علینا، اتار دے ہم پر، مائدتن، ایک دسترخوان، من السماء، آسمان سے، تکون، وہ ہو جائے، لنا، ہمارے لیے، عیدن، عید، وہ ہمارے لیے عید ہو جائے، لأولنا، اور ہمارے پہلوں کے لیے، وآخرنا، اور ہمارے بعد آنے والوں کے لیے، وآیتم منک، اور ایک نشانی ہو جائے تیری جانب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ ہم تیری استعمال کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس میں شائبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں کہ اللہ کے لیے لفظ آپ استعمال کرنا چاہیے، تم یا تو استعمال نہیں کرنا چاہیے، جبکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ترجمے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ تو استعمال ہوا ہے۔ حالانکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تو جو ہے وہ ادب سے ہٹ کر کلمہ ہے، یہ ایک شائبہ ضرور ہے، لیکن لفظ تو کے اندر لفظ آپ سے زیادہ وحدانیت کا عنصر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اگر اللہ کی جناب میں لفظ آپ بولا جائے تو اگر آپ کے سامنے 10 لوگ بیٹھے ہوں تو آپ استعمال کریں گے آپ، اور جب کہیں گے تیری چیز تو اس سے مراد ایک ہی شخص ہوگا۔ تو وحدانیت رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں قائم رکھنا یہ زیادہ ضروری ہے، اور ادب کا تعلق انسان کی نیت سے ہوتا ہے۔ اس لیے ترجمے میں آپ کو ملے گا من کا، تیری طرف سے، آپ کی طرف سے نہیں، تیری طرف سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کی اللہ کی بارگاہ میں؟ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، ورزقنا، اور رزق عطا فرما ہمیں، اور ارزق، رزق دے، نا، ہمیں، اور ہمیں رزق عطا فرما، وانت، اور تو، خیر الرازقین، سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی، بے شک میں، منزلہا، اتارنے والا ہوں اسے۔ ہا کی ضمیر کا مرجع وہ مائدہ، وہ دسترخوان ہے۔ بے شک میں اتارنے والا ہوں اسے یا اسے، یعنی اس دسترخوان کو، علیکم، تم پر یا تمہارے اوپر، فمن، پھر جو، یکفر، کفر کرے گا، بعد، اس کے بعد، منکم، تم میں سے، فإنی، تو بے شک میں، اعذبہ، عذاب دوں گا اسے، عذاب لا اعذبہ، ایسا عذاب کہ نہ دوں گا وہ عذاب، احدن، کسی ایک کو، من العالمین، سارے جہاں والوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں وہ تم پر اتارتا ہوں، پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا، بے شک میں تمہیں وہ عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب سارے جہاں والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ تو یہ آیت نمبر 112 سے لے کر 115 تک کا الحمدللہ ہم نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کیا، اور آپ نے سمجھا ہوگا کہ اس کے اندر کیا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور اسی واقعے کو آج ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کیا، کیونکہ جب اس واقعے کو سننے کے بعد اور ان آیات کی تلاوت اور مشق کے بعد اور ترجمے کے بعد جب آپ اس کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو آج کے سلسلے میں بیان ہوا ہے وہ آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے، آپ کے ذہن کے نقوش پر وہ آنا شروع ہو جائے گا کہ کیا بات ہوئی تھی اور ایک ایک لفظ کا یہاں کیا معنی ہے۔ بہرحال واقعہ یہ تھا کہ حواریوں نے عرض کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ تھے انہوں نے یہ عرض کی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، ہم ایمان تو لا چکے ہیں، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے دسترخوان اتارے، اور ہم جو یہ نشانیاں طلب کر رہے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ
ہمارے ایمان کمزور ہیں یا ایسی کوئی بات ہے، نہیں، ہمارے ایمان مضبوط ہی ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی نشانی ہمارے سامنے آ جائے کہ ہم گواہی دے سکیں، ہم بعد والوں کو بھی بتا سکیں، اور ہم خوب شکم سیر ہو کر کھائیں بھی، اور ہمیں آپ کی صداقت کا، آپ کے سچا ہونے کا اچھی طرح علم ہو جائے کہ بالکل معجزہ ہمارے سامنے آ گیا۔ معجزہ کیا ہوتا ہے کہ جس کو عقل قبول نہ کرے اور کسی نبی سے وہ فعل صادر ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ آسمان سے دسترخوان اترنا اور اس میں پکے پکائے کھانے ہونا، یہ عقل میں نہیں آتا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے یہ فعل کیا ہے تو یہ معجزہ ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ولی ہے وہ ایسا کوئی کام، اس سے ملتا جلتا کوئی کام ان سے صادر ہوتا ہے تو ہم اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ آپ نے رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں پھر دعا کی کہ اے اللہ، اے پروردگار عالم، تو ہم پر ایسا دسترخوان اتار دے کہ وہ ہمارے پہلو اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ جس دن وہ دسترخوان اترے گا تو ہم اس دن کو ہر سال گویا کہ عید کی طرح منائیں گے، کیونکہ جس دن نعمت ملے اس نعمت کو یاد کرنے کے لیے اس کا تذکرہ کرنا، اس کو بار بار دہرانا، عید کی خوشی منانا، اس کا ایک یوں سمجھے کہ اشارہ اس آیت کریمہ سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور آسمان سے دسترخوان اتار دیا۔ اس دسترخوان کا نام مائدہ رکھا گیا، اور عام دسترخوان کو بھی مائدہ کہتے ہیں۔ اس دسترخوان میں کیا تھا، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ اس کے اندر 7 بڑی بڑی مچھلیاں تھیں، اس کے اندر 5 مچھلیاں تھیں، اس میں روٹیاں تھیں، اس کے اندر مچھلی ایسی تھی کہ اس کے سر کے پاس جو ہے وہ نمک تھا اور اس کی دم کے پاس جو ہے وہ سرکہ تھا۔ مچھلی ایسی تھی کہ وہ فرائی تھی، اس کے سر کے پاس سے تیل ٹپک رہا تھا، اور اس مچھلی کے ارد گرد جو ہے وہ یوں سمجھے کہ سبزیاں ایز اے سیلڈ جو ہے وہ تھی، یا یہ بھی کہا گیا کہ روٹیوں کے ساتھ جو تھا وہ گوشت تھا۔ مچھلیوں کے ساتھ روٹیاں تھیں، مگر ہر روٹی پر ایک الگ قسم کی چیز بھی تھی، یعنی ایک روٹی وہ تھی جس کے اوپر زیتون لگا ہوا تھا، روغن زیتون تھا، ایک روٹی تھی جس کے اوپر پنیر لگا ہوا تھا، ایک روٹی تھی جس کے اوپر گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے۔ تو یوں مختلف روایات اس کی ملتی ہیں، مختلف احادیث میں یا مختلف اخبار کے اندر مختلف واقعات کا بیان ہے۔ بہرحال جو قرآن پاک میں جو واقعہ بیان ہوا وہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ پھر بہرحال یہ دسترخوان اتارنے کا رب کریم عز و جل نے فرمایا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر اس کے بعد کوئی کفر کرتا ہے، اتنی زبردست نشانی دیکھنے کے بعد اگر کوئی پھرتا ہے اور کفر کرتا ہے تو میں پھر ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب میں دنیا میں بلکہ سارے جہاں والوں میں ایسا عذاب میں کسی کو نہیں دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ بہرحال دسترخوان آ گیا اور میں نے آپ کو بیان کیا کہ اس میں کیا کیا چیزیں آئیں۔ پھر ان لوگوں نے اس میں خیانت کی۔ دسترخوان روز اترتا تھا اور اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ اس دسترخوان سے کچھ جو ہے وہ ذخیرہ کیا جائے، لیکن خیانت کی اور ذخیرہ کرنا، جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب خیانت کی اور ذخیرہ کرنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسا عذاب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب مسلط فرمایا کہ یہ سو گئے، اور لیکن جب اٹھے تو کچھ خنزیر کی شکل میں، سور کی شکل میں، اور کچھ بندر بنا دیے گئے تھے، اور کچھ ٹائم کے بعد یہ مر گئے اور ان کا ایسا نام و نشان مٹ گیا کہ اب ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے۔ تو اس واقعے سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت اور ان کی نافرمانی بہت بڑا جرم ہے۔ رب کریم عز و جل ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، 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 چلو سیکھیں قرآن۔